میرا رب چاہے تو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو اسباب کا رخ جدھر چاہے موڑ سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین کا بغیر حساب سے مراد یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر اسباب کے بھی رزق عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر اسباب کے بھی رزق عطا کر سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا نے بی بی مریم کی کرامت دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کرامت۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت مریم ولیہ ہیں، عورت نبی نہیں ہو سکتی، آپ ولیہ ہیں، اور ولیہ کی یہ کرامت اللہ کے نبی نے دیکھی ہے کہ بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوئے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کرامت برحق ہے، کرامت کا انکار کفر ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے علماء کرامتیں بیان کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہے وہ کرامت والا کلپ لگا کے اسے لطیفہ بنا کے اوپر ایسے عنوان لکھ دیں گے، اور پھر جب اسے نشر کرتے ہیں تو پیچھے ہنسی یا تالیاں اس طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں جس سے وہ کرامت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی مطلقاً کرامت کا انکار کرے کہ کرامت کوئی چیز نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا قرآن پر ایمان ختم ہو گیا۔ قرآن پاک سے پہلی امتوں کے ولیوں کی کرامتیں ثابت ہیں، حضرت مریم کی کرامتیں، آصف بن برقیہ کی کرامت، اصحاب کہف کی کرامت، بنی اسرائیل کا وہ ولی جس کی گائے ذبح کر کے ایک مقتول کو لگائی گئی تو مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ ساری کرامتیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ تو کرامات کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ اگر کوئی کرامت کا ہی انکار کر دے کہ کرامت کوئی چیز نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کسی غیر منصوص ولی کی کرامت کا انکار کرے کہ میں اس ولی کی اس کرامت کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی سرے سے کرامت کو ہی نہ مانے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ ہم سب کرامت کو مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے معجزے کو بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ ولی کی جو کرامت ہے وہ برکات نبوت میں سے ہے، قرب نبوت کی وجہ سے نبی کو جو شان، ولی کو جو شانیں قرب نبوت کی وجہ سے دی جاتی ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے ولی اللہ کا محبوب بنتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا محبوب۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ فرائض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، پھر آنکھیں اس ولی کی ہیں دیکھنا خدا کا ہے، کان اس ولی کے ہیں سننا خدا کا ہے۔ ایسی حدیثیں بھی حدیث کی کتابوں میں کہ صرف حدیثیں ہیں کتابوں میں، ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے بھی حدیثیں تو ہیں کتابوں میں کہ ولیوں کی یہ شان ہے، ولیوں کی یہ شان ہے، تو کوئی ایسے ولی بھی تمہاری امت میں موجود ہے؟ صرف
حدیثیں ہی کتابوں میں ان حدیثوں کے مصداق اولیاء بھی امت کے اندر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جہان کخردل دن اللہ اتصالی. میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ پہلی امت کے ولیوں سے زیادہ شان. حضور نبیوں کے امام ہیں. آپ کی امت پہلی امتوں سے افضل ہے اور اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ پہلی امت کے اولیاء سے افضل ہے. پہلی امت کے اولیاء کی کرامات قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں. تو جو اس امت کے اولیاء ہیں کیا وہ کرامات سے محروم ہیں؟ اللہ نے حضور کے غلاموں کو بھی بڑی شان عطا فرمائی. اگر کوئی کہے کہ اولیاء کوئی طاقت نہیں رکھتے کوئی شان نہیں رکھتے آپ یہ اسے جواب دیں کہ ہم تو روز نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. وہ کوئی شے نہیں. اللہ کا انعام معمولی چیز ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام کیا نبیوں پر صدیقوں پر شہیدوں پر اور صالحین پر. صرف نبیوں پر انعام کیا ہے یا نبیوں کے بعد باپوں پر بھی انعام کیا ہے؟ جی صرف نبیوں پر انعام. نبیوں کے بعد اولیاء پر بھی انعام. اور اللہ کا انعام معمولی چیز ہے. اللہ جس پر انعام فرمائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید کوئی چیز نہیں. اللہ نے جن پر انعام فرمایا انہیں بڑے کمالات عطا فرمائے. پچھلا مہینہ گزرا ربیع الاول شریف کا مہینہ جس میں آپ نے حضور کا میلاد سنا اور حضور کا میلاد سنتے ہوئے آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جب میرے آقا کریم کا میلاد پاک ہوا تو آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سر سجدے میں رکھا. 12ویں والے آقا جب تشریف لائے ہیں نا تو آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سر سجدے میں رکھے. اور 11ویں والے پیر جب آئے ہیں تو انہوں نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھا. رمضان شریف میں ولادت ہوئی ہے حضور غوث اعظم کی. رمضان کے دنوں میں آپ صبح صادق سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں تھے. امام الانبیاء تشریف لائے ہیں تو آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے. امام الاولیاء تشریف لائے ہیں تو آپ نے روزہ رکھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا تو پسینے سے خوشبو آتی. حضور غوث اعظم نے ایسی اتباع کی ہے رسول اللہ کی اور اللہ نے ایسی کرامت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ حضور غوث اعظم کو پسینہ آتا تھا تو آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. آپ کے وجود اطہر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اور یہ کرامت اللہ نے شہنشاہ بغداد کو بھی عطا فرمائی. آپ کے جسم مبارک پہ کبھی مکھی نہیں. یہ اظہار تھا اس چیز کا کہ فنا فی الرسول میں شہنشاہ بغداد اعلیٰ ترین مقام پر. فنا فی الرسول میں شہنشاہ بغداد بلند ترین مقام پر. ویسے تاریخ میں بڑی شان والے اولیاء گزرے ہیں. کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ ان کے پاس عوام گئے ہیں علماء نہیں گئے. یعنی عوام ان کے مرید ہوئے ہیں علماء ان کے مرید نہیں بنے. کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ علماء نے جا کے ان کی بیعت کی ہے عوام نہیں ان کے پاس گئے. کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس عوام تو گئے ہیں لیکن بادشاہ نہیں آ کے
شہنشاہ بغداد ایسی ہستی ہیں، معاشرے کے تمام طبقات آپ کے پاس آئے ہیں اور مرید